ہے کیا نارووال میں قومی سطح کا منصوبہ نہیں بن سکتا تھا؟ یہ ایک ایسا بھونڈا ریفرنس ہے جو پاکستان میں علاقائی بنیادوں پر امتیاز پیدا کرتا ہے۔ ریاست کسی ادارے کو ڈیولپمنٹ سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس ریفرنس میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ تمام اپروولز کمپیٹنٹ فورمز نے دی ہوئی ہیں، لیکن نارووال کے اندر ایک اور منصوبہ جہاں 17 ارب روپے بغیر کسی منظوری کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کرتارپور میں لگائے گئے، نہ PC-1 بنا، نہ CTT اپروول لی، نہ ایکنک سے اپروول لی، نہ پیپرا رولز کو فالو کیا، نہ کوئی ٹینڈر دیا، سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپے کا منصوبہ بنا ہے۔ کیا نیب میں جرت ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر منصوبہ بندی کے خلاف کرتارپور کی قواعد و ضوابط کے خلاف تعمیر پہ ریفرنس بنائے؟ میں دیکھتا ہوں چیئرمین نیب میں کتنی جرت ہے، جو ٹی وی پہ آ کے بڑکے لگاتے ہیں۔ ہم کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے۔ تو جناب چیئرمین صاحب، نارووال سپورٹ سٹی نے تو تمام قواعد و ضوابط پورے کیے، متعلقہ فورمز کی منظوری حاصل کی، اور جو متعلقہ وزارت تھی اس نے ٹھیکے ٹینڈر کے ذریعے ایوارڈ کیے۔ یہاں اسی ضلع میں ایک اور منصوبہ ہے جہاں نہ کوئی ٹھیکہ لگا، جہاں نہ کوئی منظوری لی گئی، 17 ارب روپے ان گراس وائلیشن آف آل پروسیجرز اینڈ لاز لگا دیے گئے۔ آپ میں جرت ہے تو پلاننگ منسٹر موجودہ اور پرائم منسٹر کے خلاف ریفرنس بنا کے دکھائیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ابھی کابینہ سے عمران خان نے 17 ارب روپے کا NRO حاصل کر لیا ہے کہ جو ہم نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اس کی پوسٹ فیکٹو اپروول دے دی جائے، یعنی کہ بعد از کام اس کی منظوری دے دی جائے کہ یہ ہم کر چکے ہیں، اس پہ اب کابینہ مہر لگا دے کہ سمجھا جائے کہ یہ درست ہوا ہے۔ یہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی طرح کا اور سکینڈل ہے کہ جہاں پر سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ اگر ٹینڈر کیا جاتا، کمپٹیشن ہوتا، تو کم سے کم 4 سے 5 ارب روپے کی بچت کی جا سکتی، کم سے کم، لیکن اس پر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب عمران نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں، میں مافیاز کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا چاہے میری حکومت چلی جائے۔ نیازی صاحب، حکومت تو آپ کی جانے والی ہے، ڈول رہی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ مافیا سے لڑ رہے ہیں، آپ کی حکومت اس لیے ڈول رہی ہے کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتی، آپ سے حکومت چلی نہیں ہے۔ 3 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، 3 سالوں میں ہر شعبے میں مافیاز کو پالا ہے، مافیاز کی سرپرستی کی ہے۔ موجودہ حکومت مافیاز کی حکومت ہے، یہ مافیاز سے کیسے لڑ سکتی ہے؟ چینی کا مافیا آپ کی ناک کے نیچے ہے، آٹے کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے، دوائیوں کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے، پیٹرول اور LNG کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے۔ آپ نے کئی ہزار ارب کا ملک کا نقصان کیا ہے اور اپنے مافیاز کو پالا ہے جو آپ کو الیکشن میں ڈونیشن دیتے ہیں، جن کے پیسوں سے آپ الیکشن چراتے ہیں۔ آپ نے ان مافیاز کی
سرپرستی کی ہے. پاکستان میں مافیاز کے سب سے بڑے سرغنہ تو عمران نیازی صاحب آپ خود ہیں. آپ کون سے مافیا سے لڑنے کی بات کرتے ہیں؟ اصل میں اب آپ کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے. آپ کو ڈسکا میں بھی نظر آیا, وزیر آباد میں بھی نظر آیا, خوشاب میں بھی نظر آیا, نوشہرہ میں بھی نظر آیا, کراچی میں بھی نظر آیا. اب آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو آپ مافیا سے لڑنے کا بہانہ کرتے ہیں. ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کے تمام مافیاز آپ کے سرپرستی میں چل رہے ہیں. کسی کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکے اور نہ آپ کر سکتے ہیں. حکومت کے مشیر 2 دن سے کہہ رہے ہیں معیشت ٹیک آف کر گئی. اگر مہنگائی کا ٹیک آف کرنا معیشت کا ٹیک آف کرنا ہے پھر تو یقیناً معیشت ٹیک آف کر گئی ہے. مرغی کا گوشت 500 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. غریب آدمی اپنے بچوں کو سوائے ہانڈی میں پانی ابال کے کچھ اور کھلانے کے قابل نہیں رہا, چونکہ کوکنگ آئل کی قیمت بھی 300 روپے کلو سے اوپر جا چکی ہے. یہ مہنگائی کا عذاب اور مہنگائی کے پہاڑ جو ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچے ہیں انہوں نے ضرور ترقی کی ہے, معیشت نے ترقی نہیں کی ہے. کہتے ہیں کہ 3.9% کے اعداد و شمار آ گئے گروتھ کے. اپوزیشن پریشان ہے. بابا اپوزیشن پریشان نہیں ہے, آپ کے اپنے حمایتی پریشان ہیں کہ یہ کہاں سے نمبر نکل آیا. اتنی دھاندلی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ معیشت کی جو نمبرز ہیں یہ بھی آر ٹی ایس کے نمبرز ہیں. جس طرح آر ٹی ایس سے نتیجہ نکلا تھا اسی طرح یہ گروتھ ریٹ کا نتیجہ نکلا ہے. ایک اور لطیفہ تازہ ہوا ہے کہ وزیر خارجہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے بھاشن جاری کیا ہے کہ میں نے کشمیر کا خاکہ بنا لیا ہے اور میں وزیر اعظم کو پیش کروں گا. 2 سال ہو گئے ہیں بھارت نے کشمیر کو نگل لیا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں بھارت نے کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کے کووڈ کے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے, کرونا کے رحم و کرم پہ پھینکا گیا ہے. 2 سال ہو چکے ہیں, کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا چکا ہے. تو 2 سال بعد وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خاکہ بن گیا ہے. 2 سال آپ کو خاکہ بنانے میں لگے ہیں اور کشمیری کہہ رہے ہیں خاک ہو جائیں گے ہم تمہارے خاکہ بننے تک. تو یہ خاکے ہی بنا سکتے ہیں. اسی طرح کا خاکہ نیا پاکستان کا بنایا تھا جس نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے, جس نے پاکستان کی طاقت کو کمزور کر دیا ہے. اور آج دنیا میں پاکستان ایک بھکاری بن چکا ہے. وہ پاکستان جو سی پیک کا مقناطیس تھا, وہ پاکستان جس میں امریکہ, یورپ, جاپان, مشرق وسطیٰ ہر ملک کا سفیر آ کے ہم سے کہتا تھا کہ ہم کہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. آج اس پاکستان کو آپ نے فقیر بنا دیا ہے. اور حکومت کے مشیر کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے بڑے ملے. شرم نہیں آتی؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے گزشتہ 3 سالوں میں لیے گئے ہیں. ہم نے جو قرضے لیے وہ پیداواری قرضے تھے. بجلی کے منصوبے لگائے, موٹر ویز بنائیں, سی پیک کے منصوبے کامیاب کیے, گوادر کی بندرگاہ شہر کو آباد کیا, یونیورسٹیاں بنائیں, صحت کے منصوبے لگائے. ہم اپنے قرضوں کی پائی کا حساب ہر فورم پہ دینے کے لیے تیار ہیں.
हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था कि ये जो कर्जे खा गए हैं उनकी हम तहकीकात करेंगे। जब उस कमीशन की रिपोर्ट आई तो पता लगा उस रिपोर्ट में तो ख़ुद हुकूमत फंसती है, क्योंकि हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्जे खुद लिए हैं। लेकिन हमारे और इनके कर्ज़ों का ये फ़र्क है कि हमने प्रोडक्टिव नेशनल एसेट्स बनाने के लिए कर्जे लिए थे जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। हुकूमत ने जो कर्जे लिए हैं वो डेड लोन्स हैं, वो मुर्दा कर्जे हैं, इसलिए कि वो सब के सब खसारा पूरा करने के लिए लिए गए हैं। चूँकि हुकूमत टैक्स वसूल नहीं कर सकी, मईशत में इजाफा नहीं कर सकी, बढ़ोतरी नहीं कर सकी, अपने अखराजात पे काबू नहीं पा सकी, इसने इंटरेस्ट रेट डबल करके कर्ज़ों का बोझ दुगना कर दिया। उस बोझ को पूरा करने के लिए, खसारे को पूरा करने के लिए ये आंखें बंद करके दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से कर्जे लेते रहे हैं। और आइंदा जो हुकूमत आएगी उसके लिए पीटीआई हुकूमत के कर्जे एक पुल सरात से भी ज़्यादा ख़तरनाक मरहला होंगे, क्योंकि उनके एवज़ मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। वो सारे के सारे कर्जे इमरान नियाज़ी की नालायकी, नाअहली और नाकामी की नज़र हो गए। डॉक्टर साहब ये बता दें कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब की दावत को कबूल कर ली। क्या पीडीएम और पीपल्स पार्टी में सुलह हो गई है कि आप आगे मिलके आगे बढ़ेंगे या फिर अभी तक जो तकसीम है? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने आज अपोजिशन जमातों को बुलाया है उसका मकसद ये है कि कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन मिलकर हुकूमत के बजट पर मौसर किरदार अदा करे। और अगर हुकूमत ने अपनी नाकामी और नाअहली का बोझ आवाम पे मज़ीद टैक्सों की सूरत में डालने की कोशिश की तो अपोजिशन उसको नामंजूर करेगी और उसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ामत करेगी। तो आइंदा बजट सेशन के अंदर हम चाहते हैं कि अपोजिशन उसके बामी जो भी इख्तलाफात हों वो आवाम के मफाद में, इस मुल्क के गरीबों के मफाद में, इस मुल्क के नौजवानों के मफाद में, मज़दूरों और किसानों के मफाद में बजट के अंदर हुकूमत को किसी अवाम दुश्मन कदम उठाने से रोके। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि तवील अरसे के बाद चौधरी निसार खान साहब जो है मंजर आम पर आए हैं। आज लाहौर में पंजाब असम्बली के इजलास में कह रहे हैं हल्फ भी उठाएंगे। क्या उनके साथ भी मुस्लिम लीग नून की सुलह हो सकती है या शहबाज शरीफ साहब से कोई राब्ते हो सकते हैं? देखिए, चौधरी निसार अली खान साहब ख़ुद वाज़े कर चुके हैं कि वो अपने हलके की सियासत के पेश नज़र वहाँ पर एक नया इलेक्शन सीट खाली होने की सूरत में अगर वो हल्फ नहीं उठाते तो वो हल्फ उठा रहे हैं। बाकी वो ख़ुद अपनी सियासत के बारे में राय दे चुके हैं कि उनके ख़यालात नहीं तब्दील किए, तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून के साथ उनके किसी इश्तराक का कोई अभी हमारे पास तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।